بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک میڈیسن، اینٹی بائیوٹک میڈیسن سپروفلاکسسن کے بارے میں کہ یہ کن بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کی مضر اثرات یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ سپروفلاکسسن جو ہے یہ ایکچوئل بیئر کمپنی نے سپراکسن کے نام سے اس کو بناتے ہیں وہ، جبکہ ڈفرینٹ کمپنیز نے ڈفرینٹ برانڈ نیم کے ساتھ بھی بنایا ہوا ہے اس کو، جیسے کہ سائروسین اور نویڈیٹ۔ یہ دوائی تقریباً ہر اچھے میڈیکل اسٹور کے اوپر موجود ہوتی ہے اور ڈاکٹرز عام طور پر اس کو بہت زیادہ پرسکرائب کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت براڈ اسپیکٹرم ہے اور سپروفلاکسسن کیونکہ فلوروکونلین ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کن بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سانس کی نالی کے انفیکشن۔ سانس کی نالی کے انفیکشن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ اور ایک ہوتا ہے لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ، یعنی کہ سانس کی نالی کے اوپر کے حصے اور سانس کی نالی کے لوور نچلا حصہ ہے اس حصے کا۔ تو سپروفلاکسسن جو ہے وہ سانس کی نالی کے نچلے حصے کے انفیکشنز کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہڈی اور جوڑ کے انفیکشن جو بیکٹیریل انفیکشن ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پروسٹیٹ انفیکشن، جن لوگوں کو کرونک پروسٹیٹس ہو اس میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کے لیے بہت مؤثر ہے۔ فیبرائل نیوٹروپینیا، کینسر کے جو لوگ علاج کرتے ہیں ان میں نیوٹروفلز کا بہت زیادہ جب وہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے فیبرائل نیوٹروپینیا کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی سپروفلاکسسن یوز کی جاتی ہے۔ نمونیا میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا، انفیکشن کی وجہ سے جن لوگوں کو ڈائریا ہو جائے، انفیکشیس ڈائریا، یا پیٹ اور آنتوں کے انفیکشن، گیسٹرو انٹسٹینل کے اور پیشاب کی نالی کی تمام انفیکشنز کے لیے یہ مؤثر ہے جو بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ جلد کے انفیکشن، اینتھریکس اور طاعون یعنی کہ پلیگ، اس کے لیے سپروفلاکسسن استعمال کی جاتی ہے۔ سپروفلاکسسن کے بہت سارے مضر اثرات بھی ہیں کیونکہ یہ فلوروکونلون ہے۔ یہ پریگننٹ جو وومن ہیں ان کو نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ پریگننسی سیف ڈرگ نہیں ہے، اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ باقی سائیڈ ایفیکٹس اس کے دل اور متلی اور دل خراب ہونا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تیزابیت، کیا ہو جانا یا کیا کی فیلنگ آنا، جلد کی پلاہٹ ہو جاتی ہے، غیر ضروری طور پر لوگ تھکن محسوس کرتے ہیں، غنودگی بھی محسوس کی جا سکتی ہے اس کی وجہ سے، اور السر اور گیس جیسے ایشوز بھی بعض اوقات لوگوں کو ہو جاتے ہیں، بلاٹنگ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کچھ لوگوں کو دست بھی اس سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹینڈنائٹس ایک کنڈیشن ہے جس میں آپ کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے جہاں پہ اس کو استعمال کیا گیا ہے کریم کی صورت میں یا آپ نے کھائی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو گوشت اور ہڈی کے درمیان جو لنک ہے، ٹینڈنز ہیں، وہ بعض اوقات سویل یا انفلیمڈ ہو جاتے ہیں سپروفلاکسسن کی وجہ سے۔ تو جن لوگوں کو یہ ایشوز ہیں وہ نہیں کھانے چاہیے۔ اسی طرح جن لوگوں کو گردے کے مسائل ہیں ان کو یہ جو ہے سپروفلاکسسن ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لینا چاہیے کہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، اور یہ میڈیسن کبھی بھی خود سے نہ کھائیں کیونکہ اس کے بہت سارے سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح بغیر ڈاکٹر کی تجویز کے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور جتنی آپ کو ڈوزیج یا خوراک دی گئی ہے وہ پوری کھائیں، اور جتنے دن کے لیے پرسکرائب کی گئی ہے وہ کورس اپنا پورا کریں تاکہ انفیکشن مکمل طور پر ختم ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیارے کا خیال کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔